ناظرین 6 مختلف خبریں ہیں اور اس کا سیاست سے بھی تعلق ہے، اس کا آپ کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ مولانا فضل الرحمان جناب آج پہنچے چودھری شجاعت حسین کے پاس، 1.25 گھنٹے کی جناب یہ میٹنگ ہوئی ہے آپس میں۔ عمران خان صاحب کے 20 سال پرانے دوست آج انہوں نے باقاعدہ طور پر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ایک اور خبر ہے جی میرے پاس، اور وہ ہے اب ایک اور ملاقات کے حوالے سے جس کی پلاننگ اس وقت جاری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین 6 مختلف خبریں ہیں آج کے اس ویلاگ کے اندر، اور اس کا سیاست سے بھی تعلق ہے، اس کا آپ کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ کچھ ملاقاتوں کے حوالے سے ہے، ایک ملاقات ہو چکی ہے، 2 ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، اور ایک شمولیت ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینا ہے۔ سب سے پہلے جو ملاقات آج ہو چکی ہے ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جناب آج پہنچے چودھری شجاعت حسین کے پاس، اور یہ ملاقات جو ہے یہ کل ہی ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ کل مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف آپس میں ملے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جناب ہم ہر صورت نو کانفیڈنس ووٹ لے کر آئیں گے۔ اچھا، میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا مختلف تجزیہ کار جو ہیں وہ بیٹھ کے، اور کچھ چینل جو ہیں وہ اس کے اوپر چلا رہے تھے، جناب ان کے نمبر پورے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بھائی اگر نمبر پورے نہ ہونا تو اس قسم کا اعلان نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ وہ تب پھر وہ ہوتا ہے جو پہلے پی ڈی ایم کرتی آئی ہے کہ بات کو ٹرخا دینا، ہاں جی ہم کریں گے، دیکھتے ہیں، کر رہے ہیں، بات چیت ہوگی، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو فی الحال وہ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری ڈائریکشن ٹھیک جا رہی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دوسری خبر اس سلسلے میں پھر یہ کل ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کے پاس جائیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلی خبر کا لنک بھی جو ہے وہ ایکچولی اس کے ساتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑے اچھے مراسم ان کے ہمیشہ رہے ہیں، مطلب کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بیانات دیں یا اس قسم کی کوئی بات کریں۔ تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان آج وہاں پہ پہنچے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بیسکلی وہ جسے کہتے ہیں نا سافٹننگ دا ٹارگٹ، یہ بیسکلی اس لیے گئے تھے، اور ریزن یہی تھی آبویسلی کہ جو نو کانفیڈنس کا موشن یہ لوگ لانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے چودھریز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں۔ 1.25 گھنٹے کی جناب یہ میٹنگ ہوئی ہے آپس میں، اور ویسے تو یہ کہا گیا کہ جناب یہ بیسکلی ان کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، تیمارداری کا تو ایک بہانہ تھا، لیکن اصل وجہ جو تھی وہ تحریک عدم اعتمادی تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس میں جو میرے پاس خبر یہ آئی ہے کہ جی چودھریز نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اپنی پارٹی سے مشاورت کر کے جو ہے پھر آپ کو جواب دیں گے، مطلب کوئی نہ ہاں ہوا ہے یا نہ ہوا ہے، دونوں ہی نہیں ہوئی۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس کے بعد نکلنے کے بعد کوئی میڈیا ٹاک بھی نہیں کی۔ مطلب نارملی اگر آپ کو یاد ہوگا جب ایم کیو ایم گئی تھی چودھری سے ملنے کے لیے تو اس کے بعد میڈیا ٹاک ہوئی تھی، پرویز الہی بھی ساتھ کھڑے تھے، لیکن اس موقع پہ ایسا نہیں ہوا، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مل کے اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ اور بیسکلی اصل جو فوکس ہے وہ اگلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہونے لگی، جو میری دوسری خبر ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ یہ، اور وہ بہت بڑی ملاقات ہے میری نظر میں، اور وہ ہے شریف فیملی کی چودھریز کے ساتھ جو ملاقات ہے، جس کا پچھلے کئی دنوں سے ذکر چل رہا تھا کہ جناب اس کے بارے میں گفت و شنید ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات بھی بتائی تھی کہ باقاعدہ طور پر ابھی تک اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی مطلب شریفوں نے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا چودھریز کے ساتھ، لیکن چند ایسے غیر سیاسی لوگ، میں صرف اتنی کہوں گا غیر سیاسی لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ میسیجنگ ہو رہی تھی۔ مجھے تو بندے کا نام بھی پتہ ہے جس کے ذریعے میسیجنگ ہو رہی تھی، لیکن اس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس لیے فائدہ نہیں اس کا نام، میں نام لے بھی دوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس شخص کے ذریعے جو ہے یہ ساری میسیجنگ ہو رہی تھی چودھریز کے ساتھ۔ بالآخر اب یہ طے پایا ہے، اور پہلے چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ جی چودھریز یہاں پہ آئیں گے، لیکن میں نے آپ سے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ میری اطلاع کے مطابق شریف جو ہیں وہ چودھریز کے یہاں جائیں گے۔ بات وہی ہوگی کہ جی ایکچولی یہ سب کچھ جو ہے وہ تیمارداری کے لیے ہو رہا ہے، ان کی چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بیسکلی یہ تو ایک کور اپ ہے، اصل مقصد جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں۔ اچھا، آج میں ویسی ایک ذہن میں بات ہے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میں آج فواد چودھری صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ فرما رہے تھے یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو کہہ رہے تھے۔
تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ چودھریز کو جو ہے یہ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں. یہ جب ان کی بات کرتے ہیں یا مطلب اتحادی ہیں ان کے, تو یہ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں. یہ فیملی لمیٹڈ وہاں نہیں نظر آتا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں نظر آتا ہے, نون لیگ میں آتا ہے, اور غلط نہیں نظر آتا, صحیح نظر آتا ہے. ظاہری بات ہے وہ فیملیز کا ہی وہاں پہ ڈیرا ہے. لیکن چودھریوں کے حوالے سے, کاف لیگ کے حوالے سے آپ کو فیملی نظر نہیں آتی. مطلب ان کا بیٹا مونس الہی آپ کی کابینہ کا حصہ ہے اس وقت, تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ فیملی لمیٹڈ. اینی ویز, اب یہ دو بڑی فیملیز جناب یہ کل ملنے جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسری دو فیملیز ہیں, یعنی کہ بھٹوز اینڈ زرداری, بھٹوز اینڈ شریفز, اس کے بعد چودھریوں کے بیچ میں انٹری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وی آر ویٹنگ فار دیٹ. تو بڑی ملاقات ہے, دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کہ اب انٹرسٹنگ پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہوگا وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ملاقات کتنی دیر کی ہوتی ہے, بعد میں میڈیا ٹاک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میڈیا ٹاک ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا بات ہوتی ہے. آل دیز تھنگز ہیو ٹو بی نوٹسڈ. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ بات. اچھا, اس کے بعد ایک اور خبر ہے جی میرے پاس خبر یہ ہے, اور وہ ہے اب ایک اور ملاقات کے حوالے سے جس کی پلاننگ اس وقت جاری ہے. میری اطلاع کے مطابق جہانگیر ترین کے ایک بڑے قریبی ساتھی, میں نام ان کا نہیں لوں گا کیونکہ ابھی اس اسٹیج پہ نہیں لوں گا, مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما جہانگیر ترین کے اس ساتھی کے ساتھ ملاقات کا پلان بنا رہے ہیں. اور یہ ملاقات دونوں کے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے ہونے جا رہی ہے. کوشش ہو رہی ہے, ابھی اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اور ظاہری بات ہے اس کیا مقصد ہوگا, وہی مقصد ہوگا جو پچھلی دو ملاقاتوں کو میں ڈسکس کر رہا تھا کہ بیسیکلی اصل مقصد یہ ہے. وہ جو دوست ہیں جن کے ذریعے یہ ملاقات پلان ہو رہی ہے, ان کا لاہور سے تعلق ہے, بزنس مین ہے, اور ان کے ذریعے بیسکلی کو بیٹھ کے گفت و شنید جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے وہ جو سینئر رہنما ہیں وہ شہباز شریف کے بڑے قریبی ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد ایک اور خبر آئی ہے جی, وہ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے ہے. آپ کو یا پتہ ہے کہ یہ جو 10 وزیروں کا جو ایک سٹارٹ ہوا ہے کام, کہ جو ان کو سرٹیفکیٹ بانٹے تھے, اس کے اندر نہ فائنانس تھی, نہ فورن افیئرس تھے, وزیر خارجہ بھی نہیں شامل اس میں, وزیر خزانہ بھی نہیں شامل اس کے, انفارمیشن منسٹر بھی نہیں شامل اس کے اندر. تو آج شوکت ترین صاحب ایک تقریب کے اندر تھے, تو اس تقریب کے اندر جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پہ ان سے کسی نے, ایک صحافی نے پوچھا کہ جی وہ 10 کی لسٹ آئی ہے تو اس میں آپ کا نام نہیں ہے, آپ سے پہلے 3 وزیر خزانہ بدل چکے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس پرفارمنس پہ؟ عمران خان صاحب آپ کے پرفارمنس سے زیادہ مطمئن نہیں ہے. تو شوکت ترین صاحب نے جو ہے نا آگے سے چڑھ کے کہا تو پھر ہم چلے جائیں گے, پھر اور کیا. تو وہ لگ اس طرح رہا تھا کہ وہ زیادہ خوش نہیں ہے. جس طرح آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے ارباب صاحب کو کہ جناب کس طرح سانو تسی 11ویں نمبر تے پاتا. تو وزیر خزانہ بھی لگتا ہے کوئی زیادہ اس بات سے خوش نہیں ہے, اور کافی چڑھ گئے جب وہ صحافی نے ان سے سوال کیا. تو ایک تو یہ خبر ہے. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کے 20 سال پرانے دوست, سابق سیکٹری, مرکزی سیکٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف احمد جواد صاحب, جو پچھلے کئی دنوں سے بڑے انکشافات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, آج انہوں نے باقاعدہ طور پر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. آج ان کی ملاقات شہباز شریف صاحب سے کروائی گئی لاہور کے اندر, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اب نون لیگ جوائن کر لی ہے. سیاسی طور پہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. سیاسی طور سے مراد کہ وہ کسی حلقے کا الیکشن نہیں لڑتے ہیں, نہ وہ سینیٹر رہے ہیں, لیکن پارٹی کے اندر ان کی ایک امپورٹنٹ پوزیشن تھی. ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, جس کے جواب میں انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک سوالوں کی پوری لمبی لسٹ جو ہے وہ جاری کی تھی. وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے. تو اس کے بعد اب الٹیمیٹلی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ان کو جوائن کر لیا ہے. اور اب ظاہری بات ہے مختلف ٹاک شوز کے اندر مجھے آگے کا یہ فیل ہو رہا ہے کہ مختلف ٹاک شوز کے اندر وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے جو ہے اور بھی اس قسم کی باتیں کریں گے, ریپرزینٹنگ مسلم لیگ نون. اچھا جی, اس کے بعد ایک افسوسناک خبر, میں افسوسناک ہی کہوں گا, پتہ نہیں میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے اس کے بارے میں کہنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ جناب بجلی کی قیمتوں کے اندر ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے, 3 روپے اور 9 پیسے کا فی یونٹ کے حساب سے. اور یہ 3 روپے 9 پیسے کا جو جھٹکا لگا ہے, یہ لگا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے مد میں. اور یہ دسمبر کے آپ کے جتنے بل ہیں, آپ کو جتنے بل آئے تھے, جتنے یونٹس کے آئے تھے, اس کے اوپر جناب 3 روپے 9 پیسے کا جو ہے وہ ایک چھکا لگنے لگا ہے. اور اگلا جو بل اب آپ کا آئے گا, جو کہ مارچ کے اندر آئے گا, فروری کا جو بل ہوگا وہ مارچ کے اندر آئے گا, تو اس کے اندر جو ہے ایک بڑی لمبی فہرست اس کی ہوگی. وہ جو آپ کو, اب ظاہری بات ہے اس کے اندر میں حیران ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جی ہم بجلی کی کو جو ہے نا ہم زیادہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ گیس ہمارے پاس ہے نہیں, تو لوگوں نے بہت زیادہ ریلائی کیا تھا بجلی کے اوپر ان سردیوں کے اندر.
اب وہ بجلی بھی ان کو بجلی بن کے جو ہے وہ کڑکنے والی ہے لوگوں کے اوپر. اور میں اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی, کل میں نے غالباً ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ارادہ ہے کہ آنے والے 4-5 مہینے کے اندر, جون یا جولائی تک جو ہے وہ ان کا ارادہ ہے کہ بجلی کی پرائسز کو تقریباً ₹2.5 فی یونٹ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے. فیول ایڈجسٹمنٹس جو ہوتی رہیں گی اس کے اندر, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فیول ایڈجسٹمنٹس آتی رہیں گی اس کے اندر. اور آپ کی اطلاع کے لیے جو مجھے خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ $90 پر بیرل سے زیادہ تجاوز کر گئی ہیں. اب $90 پر بیرل کا مطلب ہے کہ آپ کی تیل کی پرائسز جو ہیں وہ کہاں جانے والی ہیں. مجھے تو خوف آتا ہے اس بات سے. اب میرا خیال میں شاید 15 تاریخ کو اس کا دوبارہ ریویو ہونا ہے, تو 2-3 دن کی بات اور ہے. اس کے اندر اس کے بعد آئل کی پرائسز کے بارے سے کیا جھٹکا لگتا ہے, لیٹس ویٹ اینڈ سی اس کی کیا ہوتی ہے. سیاسی طور پہ البتہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور کل میری نظر میں ایک بہت بڑا دن ہے. اور میں آپ کو ابھی سے ایک اور خبر بھی دے دوں, میں پہلے بھی ایک دفعہ دے چکا ہوں, ایک اور خبر بھی دے دوں کہ کاف لیگ, MQM, جہانگیر ترین گروپ, آصف علی زرداری, یہ جو ساری ملاقاتیں ہو چکی ہیں یہ تو ہو چکی ہیں. آنے والے شاید ہفتے کے اندر, ایک ہفتے کے اندر شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کی ایک اور بہت بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے. میں ابھی اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ ایک بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور وہ بھی موجودہ حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا, کافی پریشان کن ہوگا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.